اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یونس کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ جو سینوں میں ہے نا ان کے لیے شفا ہے، یعنی سینوں میں جو دل ہے ان کے لیے شفا ہے۔ اور دل کی شفا کس طرح ہے؟ یعنی دل کی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے یہ شفا ہے۔ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، مگر کن کے لیے؟ ماننے والوں کے لیے۔ مزید فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ جو نزول قرآن ہے، قرآن کا نازل ہونا یا قرآن کا نازل کرنا، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں قرآن جیسی عظیم دولت سے نوازا۔ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اگر خوشی منانی ہے نا، اگر کسی بات پہ خوش ہونا ہے، سیلیبریٹ کرنا ہے، تو اس پہ خوشی مناؤ۔ پھر آخر میں فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ انسان اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ جمع کرتا ہے، قرآن کا جمع کرنا یہ اس سب سے بہتر ہے۔ اب قرآن کا جمع کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن، اس کے الفاظ آپ یاد کریں، الفاظ یاد کرنے کے بعد ان الفاظ کے معانی، ان کا مفہوم یہ آپ کے علم میں ہو، تو گویا آپ قرآن کو اپنے پاس جمع کر رہے ہیں، اور یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو انسان اس دنیا کی زندگی میں جمع کرتا ہے۔ اور اس میں جو شروع میں بتایا نا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، یہاں پر میں ایک نصیحت لفظ جو ہے اس کو تھوڑا سا آپ کے لیے واضح کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ کل سے ہمارا جو مضمون چل رہا ہے جس میں 2 مرتبہ ہمارے سامنے نصیحت کا لفظ آیا ہے، تو آج ایک اور انداز میں موعظہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو قرار دیا۔ نصیحت کے حوالے سے 2 باتیں آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ نصیحت کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ والدین اپنے بچوں کو اور اساتذہ اپنے طلباء کو ایک ہی نصیحت کرتے ہیں کہ پڑھ لو، پڑھو گے تو کامیاب ہوگے۔ اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی جو کہ انہیں اسکول جاتے ہی سننے کو ملتی ہے اور ملتی رہتی ہے۔ اور نصیحت کے حوالے سے دوسری بات یہ کہ یہ بار بار کی جاتی ہے، ایک مرتبہ کرنا نصیحت نہیں ہوتا، بار بار یاد دہانی۔ تو قرآن مجید نصیحت ہے، یعنی اس میں جو باتیں ہوں گی وہ کوئی نئی باتیں نہیں ہوں گی، اور دوسری ہے کہ وہ بار بار کی جائیں گی۔ اس حوالے سے ایک چیز اور میں آپ پر واضح کرتا چلوں کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت موت ہے۔ موت، اس پر یہ دونوں جو میں نے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں اپلائی کیجئے۔ مجھے بتائیے کہ موت یعنی مرنا کوئی نئی بات ہے؟
ہم میں سے کون ایسا ہے جسے یہ نہیں معلوم کہ اس نے ایک دن مر جانا ہے؟ بلکہ دنیا میں شاید آپ کو ایک شخص بھی ایسا نہ ملے جو موت کا انکار کرنے والا ہو۔ اللہ کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، اللہ کے رسولوں کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت موت ہے۔ اور یہ جو میں نے باتیں کی ہیں کہ ایک تو کوئی نئی بات نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ کہ بار بار تو قرآن مجید کا آپ کوئی بھی صفحہ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی موت کا تذکرہ ضرور ملے گا۔ میں ثابت کرتا ہوں، مصحف آپ کھولتے ہیں، آپ کو پہلے صفحے پر سورۃ الفاتحہ لکھی ہوئی ملتی ہے جی۔ سورۃ الفاتحہ سب کو آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ اب یہ بدلے کا دن یہ آپ کی زندگی میں واقع ہوگا؟ کبھی نہیں۔ یہ مرنے کے بعد بدلے کا دن آئے گا۔ پھر دوسرے صفحے پہ چلے جائیں، جہاں پر آپ کو سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات لکھی ہوئی ملتی ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ متقین کی جہاں صفات ذکر کی ہیں، ان میں ایک اہم صفت یہ ذکر کی کہ آخرت پر تو انہیں پکا یقین ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ آخرت جو ہے وہ مرنے کے بعد ہی آئے گی نا؟ تو وہاں بھی آپ کو ذکر مل گیا۔ کوئی صفحہ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، موت کا تذکرہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اگر ڈائریکٹلی نہ ملے تو انڈائریکٹلی ضرور ملے گا، یعنی یہ آیت تو آپ کو ضرور ہی مل جائے گی کہ ان اللہ خبیر بصیر، ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی انفارمیشن نہیں دے رہا آپ کو کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ باخبر ہے، بلکہ وہ آپ کو وارن کر رہا ہے کہ ایک دن تم نے میرے پاس ہی آنا ہے۔ یہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو میں انہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور تمہاری باتوں کو سن بھی رہا ہوں، تو آنا تو میرے پاس ہی ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو ظاہر بات ہے آنا اللہ کے پاس یا جانا اللہ کے پاس کب ہے؟ مرنے کے بعد ہی جانا ہے۔ تو موت کا تذکرہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اس لیے اساتذہ اکثر ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں جی، فوت ہو چکے ہیں دونوں۔ تو کہنے لگے کہ اور کیا نصیحت کروں؟ کیا مطلب؟ کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کو قبر میں اتارا ہے، جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو کیا تم نے اس دنیا میں رہنا ہے؟ تو موت سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ ایک جنازے میں ایک بزرگ پیچھے آہستہ آہستہ سے چل رہے تھے، تو نوجوان نے ان سے پوچھا کہ بابا جی کس کا جنازہ ہے؟ بزرگ جو تھے وہ بات سمجھانے کے موڈ میں تھے، تو کہنے لگے کہ بیٹا تیرا۔ اس پہ وہ نوجوان جو ہے وہ مائنڈ کر گیا، اس نے کہا کہ بابا جی میں نے تو آپ سے ایک سیدھی سی بات پوچھی تھی، آپ نے الٹا ہی جواب دے دیا۔ تو کہنے لگے کہ بیٹا اگر برا لگا ہے تو جنازہ میرا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جنازہ کسی کا بھی ہو، جنازہ یہ بتا رہا ہے کہ زندہ تم نے بھی نہیں رہنا۔ تو موت سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی جو نصیحتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نصیحت اس موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ اکثر آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ جب ہم کسی کا کوئی ایسا طرز عمل دیکھتے ہیں جس پہ ہمیں بہت ہی مایوسی ہوتی ہے تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ اسے مرنا یاد نہیں ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگ مرنا بھول چکے ہیں۔ اور قرآن مجید کا ہر صفحہ ہمیں یہ ضرور یاد دلاتا ہے کہ تم نے ایک دن مر جانا ہے، ہمیشہ یہاں زندہ نہیں رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی نصیحتوں کو
پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق کی طرف چلتے ہیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا سلیبس جو ہے لسان القرآن کورس کا وہ کل 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے 3 کلمہ کی اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور 2 چیزیں جو ہیں وہ جملے کی اقسام ہیں۔ یہ 5 چیزیں اگر آپ کور کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی قرآن مجید آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ ان 5 میں سے پہلی چیز جو کہ کلمہ کی پہلی قسم ہے اسم، اس کو ہم نے باقاعدہ شروع کر دیا تھا۔ اسم کے حوالے سے ہمارے سامنے جو چند باتیں آئی تھیں وہ میں تیزی سے ریوائز کرتا چلوں کہ ہم نے اسم کے لغوی معنی دیکھے تھے کہ اسم کے معنی کیا ہیں۔ تو اسم کے معنی ہمارے سامنے آئے تھے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں نام۔ اب عربی گرامر میں اسم کس کس کا نام ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے دیکھا تھا کہ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، یہ کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے، یہ کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، یہ کسی کام کا نام ہو سکتا ہے۔ صفات بھی اسماء ہوتی ہیں، یعنی ایڈجیکٹیوز جو ہیں وہ بھی ہم نے اسم میں شامل کیے تھے۔ پھر مزید کیا کیا چیزیں عربی زبان میں اسم ہو سکتی ہیں، وہ ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ پروناؤنز جو ہیں، چاہے وہ پرسنل پروناؤنز ہوں، چاہے وہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز ہوں، چاہے وہ ریلیٹو پروناؤنز ہوں، وہ سب کے سب بھی اسم ہوں گے۔ پھر آخری بات جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ جملے میں اسم کو یا کسی کنسٹرکشن میں اسم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں 4 باتیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے، ورنہ آپ کا جملہ یا کنسٹرکشن جو ہے وہ صحیح نہیں بنے گی۔ اسم کے بارے میں جو پہلی چیز ہمیں صحیح طریقے سے معلوم ہونی چاہیے وہ اسم کی جنس ہے، یعنی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث۔ دوسری چیز اسم کا عدد، کہ واحد کے لیے عربی زبان میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے عربی زبان میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور میں نے مزید بتایا تھا کہ عربی زبان میں واحد و جمع کے علاوہ ایک تیسرا عدد بھی پایا جاتا ہے جسے مثنیٰ کہا جاتا ہے، یعنی 2 کے لیے عرب جو ہے وہ الگ سے لفظ استعمال کرتا ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں اسم کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے وہ اسم کی وسعت ہے، یعنی اسم معرفہ ہے یا نکرہ، اور چوتھی چیز اسم کا اعراب، اور سب سے اہم اسم کا اعراب ہی ہے جس پہ انشاءاللہ تعالی ہم وقت لگائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ تعالی اعراب اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ تو جنس جو پہلا ٹاپک ہے اسم کے 4 پہلوؤں کے اعتبار سے سمجھنا، اس کو میں شروع کر رہا ہوں۔ تو چلتے ہیں بورڈ کی طرف اور اسم کے پہلو جنس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنس یعنی جینڈر، عربی زبان میں جو بھی اسم استعمال ہوگا وہ جنس کے اعتبار سے یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا۔ اردو میں بھی آپ مذکر مؤنث پڑھتے ہیں، انگریزی میں بھی آپ مذکر مؤنث پڑھتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ہم نے مؤنث کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج آپ اس قابل ہوں گے کہ میں جب آپ سے پوچھوں گا کہ مجھے بتائیں کہ یہ اسم عربی زبان میں مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو آپ انشاءاللہ تعالی بتائیں گے۔ اگر آپ نے اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھا تو جملے بناتے ہوئے آپ کچھ غلطیاں کریں گے۔ مثلا ایک غلطی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر کسی شخص کو اردو نہ آتی ہو، وہ اردو سیکھ رہا ہو اور اسے اسماء کے بارے میں یہ نہ معلوم ہو کہ یہ اسم اردو زبان میں مذکر ہے یا مؤنث، تو وہ کیسی غلطیاں کر سکتا ہے؟ مثلا وہ یہ غلطی کرے گا، آپ سے میں پوچھوں اردو جاننے والوں سے کہ سورج اردو زبان میں مذکر ہے یا مؤنث، تو آپ کہیں گے مذکر، حالانکہ سورج نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے۔ ہاں، سورج کا استعمال ہم مذکر کے طور پہ کرتے ہیں، سورج مذکر بھی نہیں ہے نہ مؤنث ہے۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ سورج کا استعمال اردو زبان میں مذکر کے طور پہ کیا جاتا ہے، لہٰذا آپ جملہ
صحیح بولتے ہیں, آپ کہتے ہیں آج سورج نہیں نکلا. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورج مذکر ہے یا مؤنث اور آپ اسے مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں, تو جملہ کیا بنائیں گے آپ کہ آج سورج نہیں نکلی؟ تو یہ غلطی ہوئی آپ کی. غلطی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سورج کا استعمال اردو زبان میں مذکر ہے یا مؤنث ہے. فالو کر رہے ہیں نا؟ تو اس طرح کی غلطیوں سے بچنے کے لیے عربی میں جب آپ جملے بنائیں گے تو جنس کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے. ایون انگلش میں بھی آپ ایک جملہ لکھتے ہیں جی زید از اے اسٹوڈنٹ, پھر آگے زید کے بارے میں بتاتے ہیں کہ شی از ویری انٹیلیجنٹ. اب اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ زید کے لیے آپ نے پروناؤن کون سا یوز کرنا ہے تو اس طرح کی غلطیاں ہوں گی. سیم غلطیاں آپ کریں گے عربی زبان میں اگر آپ کو پروناؤنز نہیں پتا ہوں گے کہ مذکر کے لیے کون سے پروناؤنز ہیں اور مؤنث کے لیے کون سے پروناؤنز ہیں. تو میں خاص طور پہ آپ کو یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جنس کو اچھی طرح سمجھیے گا کہ عربی زبان میں کون کون سا اسم مذکر ہے اور کون کون سا اسم مؤنث ہے. اس میں صرف چند باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کو سمجھنے کے قابل ہوں گے. تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ان دو میں سے ہم ایک کو پڑھیں گے اور مؤنث کو ہم پڑھیں گے, اور ہمارے سامنے جو بھی لفظ آئے گا اس لفظ کو ہم اس پکچر میں جو کہ ہمارے سامنے بورڈ پر ہوگی اس میں فٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر تو وہ لفظ اس پکچر میں کہیں فٹ ہو گیا تو وہ ڈکلیئر ہو جائے گا کہ مؤنث ہے, اور اگر فٹ نہ ہوا تو وہ مذکر بن جائے گا. اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے. آپ نے اپنی سائنس نہیں لڑانی, آپ نے جو بھی لفظ دیا جائے گا اس کو اس پکچر میں فٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو میں مؤنث سٹارٹ کر رہا ہوں جی کہ عربی زبان میں پہلی بات یہ کہ مؤنث جو ہے وہ دو طرح کا ملے گا آپ کو. یا تو وہ حقیقی طور پہ مؤنث ہوگا, یعنی واقعی مؤنث ہوگا. واقعی مؤنث کا مطلب ماں, بہن, بیٹی, بلی, گائے, یہ واقعی مؤنث ہیں. اس کو ہم حقیقی مؤنث کہہ رہے ہیں. تو وہ اسم یا تو واقعی مؤنث ہوگا, اگر واقعی نہیں ہوگا تو اس کا استعمال آپ مؤنث کے طور پہ کر رہے ہوں گے. تو حقیقی نہیں ہوگا تو غیر حقیقی ہوگا, اور یہ کوئی مشکل ٹرمینالوجی نہیں ہے, یہ بالکل وہی ٹرمینالوجی ہے جیسے کہ ہم حاضر اور غیر حاضر کہتے ہیں. حاضر جو پریزنٹ ہوتا ہے اور جو پریزنٹ نہ ہو وہ غیر حاضر ہوتا ہے. تو حقیقی ہوگا, اگر حقیقی نہ ہو تو غیر حقیقی ہوگا. ہاں, غیر حقیقی کو زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفظی مؤنث, یعنی لفظی طور پہ وہ مؤنث استعمال ہوگا. کلیئر ہوگی بات؟ آپ کے سامنے کوئی بھی لفظ آئے گا, آپ اس کو سب سے پہلے اس پکچر میں سے مؤنث سے حقیقی میں رکھ کر دیکھیں گے, اور وہ آپ کیسے رکھیں گے اس کے لیے آپ کو لفظ کے میننگز آنا ضروری ہے. کیونکہ عربی کا لفظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا نا, عربی کا لفظ رکھوں گا, اس کے میننگز آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کو نہیں آتے ہوں گے. میننگز بتانے کے بعد آپ یہاں پر رکھ کر دیکھیں گے, اگر یہاں پر فٹ ہو گیا تو ڈکلیئر جی مؤنث, اگر نہیں ہوا تو پھر یہاں پر آئیں گے, یہاں پر دیکھیں گے اسے, اور پھر غیر حقیقی یا لفظی طور پہ دو اقسام میں ہمیں اسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا. تو گویا غیر حقیقی یا لفظی کی دو قسمیں ہمارے سامنے آئیں گی. ایک ہوگی علامتی, یعنی کسی نہ کسی علامت سے ہم پہچانیں گے, اگر وہ علامت مل گئی تو ہم اسے مؤنث ڈکلیئر کر دیں گے, اگر نہ ملی علامت تو پھر ہم غیر حقیقی یا لفظی کی دوسری قسم کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, اور وہ قسم ہوگی سماعی. سماعی یعنی سننے پر کہ اہل زبان اسے کیا بولتے ہیں. اگر اہل زبان اسے مؤنث بولتے ہوں گے تو ہم اسے سماعی ڈکلیئر کر دیں گے, اگر یہاں پر کچھ پوری پکچر میں وہ فٹ نہ ہوا تو وہ مذکر ڈکلیئر ہو جائے گا. یہ چھوٹی سی پکچر ہے, اس میں دو چیزوں کو میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں گا, ایک علامتی کو اور دوسری سماعی کو.
علامتی میں مؤنث کی کون کون سی علامات ہیں؟ تو مؤنث کی 2 علامات ہیں جی ٹوٹل. کسی لفظ کو آپ نے مؤنث ڈکلیئر کرنا ہے علامتی مؤنث، تو 2 علامات میں سے ایک علامت آپ کو نظر آنی چاہیے. اب ان 2 علامات میں سے ایک علامت جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور ابھی میں آپ کو اسی علامت تک محدود کروں گا، دوسری علامت نہ بتاؤں گا، کیونکہ وہ بہت کم علامت استعمال ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور جو میں آپ کو اسماء یہاں پر بورڈ پر جج کرنے کے لیے دوں گا، ان میں ظاہر بات ہے میں جب دوسری علامت پڑھاؤں گا ہی نہیں تو اس علامت پر مشتمل کوئی لفظ بھی نہیں دوں گا، اس لیے یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. تو کسی اسم کے آخر میں اگر آپ کو گولتا لکھی ہوئی نظر آ جائے تو وہ اسم مؤنث ڈکلیئر ہو جائے گا. تو مؤنث کی 2 علامات ہیں، جن میں سے ایک میں نے آپ کو بتا دی ہے گولتا، دوسری نہیں بتاؤں گا ابھی، اس کی ابھی آپ کو نہ ضرورت ہے. سمائی میں اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ ایک لمبی فہرست ہو سکتی ہے. یعنی سمائی سے مراد کون سے مؤنث ہوں گے؟ وہ جنہیں اہل زبان مؤنث بولتے ہیں، اہل زبان مؤنث بولتے ہیں. اب اہل زبان کس کس کو مؤنث بولتے ہیں؟ ہم دیکھیں کرسی کو مؤنث بولتے ہیں، ہم کتاب کو مؤنث بولتے ہیں، ہم مسجد کو مؤنث بولتے ہیں. اب اس طرح کیا ہمیں اتنے سارے لفظ یاد کرنے پڑیں گے کہ اہل زبان کس کس کو مؤنث بولتے ہیں؟ تو ہمارے بزرگوں نے جب غور و فکر کیا تو ان کے سامنے چند گروپس آ گئے کہ یہ اور یہ گروپس جو ہیں عرب مؤنث بولتے ہیں. اب وہ اگر میں آپ کو گروپس بتا دوں تو اس گروپس میں آپ اس اسم کو رکھ کر دیکھیں گے، اگر کسی گروپ میں فٹ ہو گیا تو مؤنث، نہ ہوا تو اینڈ تک نکل کے وہ مذکر کی طرف چلا جائے گا. اب وہ میں گروپس آپ کو بتانے لگا ہوں. ان گروپس میں پہلا گروپ جو ہے وہ ہے ہوا کے جتنے بھی نام ہیں، ہوا کے نام عرب مؤنث بولتا ہے. ابھی یہاں پر ہمیں اب ہواؤں کے نام یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف آپ کو میں ایک لسٹ پوری کروا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے اگر کوئی اسم آئے گا، اگر وہ ہوا کے ناموں میں سے کوئی نام ہوا تو آپ اسے مؤنث ڈکلیئر کر دیجئے گا. ابھی سے آپ کو ہواؤں کے نام یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کلیئر ہو گیا؟ عرب جو ہے وہ شراب کے نام مؤنث بولتا ہے. شراب اور شراب کے نام، دونوں چیزیں، شراب بھی اور شراب کے نام بھی مؤنث بولتا ہے. عرب جو ہے آگ کے نام مؤنث بولتا ہے. آگ بھی اور آگ کے نام بھی، 3 چیزیں ہو گئی جی. نمبر 4، عرب شہروں اور ملکوں کے ناموں کو مؤنث بولتا ہے. تو یہ تو تھے 4 قسم کے نام. کلیئر؟ کوئی لفظ آیا آپ کے سامنے، حقیقی میں فٹ نہیں بیٹھا، آپ غیر حقیقی میں آئیں گے. غیر حقیقی میں سب سے پہلے اس کی علامت چیک کریں گے، اگر علامت نہیں ملتی تو سمائی میں آ جائیں گے. سمائی میں پھر ان گروپس میں چلیں گے، دیکھیں گے کہ وہ ہوا کا نام تو نہیں ہے، اگر نہ ہوا تو پھر دیکھیں گے شراب کا نام تو نہیں ہے، اگر نہ ہوا تو پھر دیکھیں گے آگ یا آگ کا نام تو نہیں ہے، اگر نہ ہوا تو پھر دیکھیں گے شہر یا ملک کا نام تو نہیں ہے. اگر یہ نہ ہوا تو پھر مزید چیک کریں گے کہ جو انسانی اعضاء ہیں، پارٹس آف باڈی ہیں، سر سے لے کے پیر تک جو ظاہری اعضاء ہیں، ان میں کچھ اعضاء ایسے ہیں، کچھ پارٹس آف باڈی ایسے ہیں جو پیئر کی صورت میں ہیں. سر کتنے ہیں آپ کے؟ 1. صحیح، یہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں میں. اور اس کے بعد نیچے آئیں، آنکھیں کتنی ہیں؟ 2. کان کتنے ہیں؟ 2. ناک 1. ہونٹ 2. نیچے آئیں، ہاتھ، ٹانگیں، زبان. تو جو 2 ہیں، 2 انہیں عرب مؤنث بولتا ہے.
وہ جسمانی اعضاء جو پیئر کی صورت میں ہے۔ ان 5 گروپس میں جانے کے بعد آپ کی ریسرچ ختم نہیں ہوگی، پھر آپ کو ایک لسٹ دی جائے گی۔ اس لسٹ میں ابھی آپ کے پاس صرف 5 یا 6 الفاظ ہوں گے، آپ اس لسٹ میں چیک کریں گے، اور وہ لسٹ ہو سکتا ہے آپ کی قرآن کے مطالعے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے، لیکن جتنی بھی بڑھ جائے وہ کوئی 15-20 الفاظ سے زیادہ پر مشتمل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ابھی آپ کو وہ لسٹ صرف 5 یا 6 الفاظ پر ہی مشتمل چاہیے، تو وہ میں لسٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو کہ ان 5 گروپس کے علاوہ الفاظ پر مشتمل ہوگی۔ اس لسٹ میں کچھ اسما ہوں گے جن میں سورج، زمین، آسمان، 3۔ سورج کی عربی آپ کو امید کرتا ہوں آتی ہوگی۔ سورج کو عربی میں کہتے ہیں شمس، زمین کو عربی میں کہتے ہیں ارض، آسمان کو عربی میں کہتے ہیں سما۔ یہ 3 الفاظ ایسے ہیں جو آپ میں سے ہر ایک کو پتہ ہے۔ کلیئر؟ 3 الفاظ یہ ہو گئے۔ پھر عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دار، اس کے معنی بھی آپ کو آتے ہوں گے شاید۔ دار کہتے ہیں گھر کو۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد ایک لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے حرب۔ حرب بھی ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو، جنگ کو کہتے ہیں۔ اور ایک لفظ اور دوں گا، وہ ہے نفس۔ نفس کہتے ہیں جان کو۔ 3 الفاظ میں نے اردو میں لکھے ہیں اور 3 عربی میں لکھے ہیں۔ جو اردو میں لکھے ہیں وہ اس لیے لکھے ہیں کہ ان کی عربی آپ کو آتی ہے، بہت عام الفاظ ہیں۔ شمس ہمارے ہاں نام بھی ہوتے ہیں، ارض بہت استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی، اور سما آسمان کے لیے۔ اور باقی چونکہ ذرا تھوڑے سے مختلف تھے تو ان کی میں نے عربی آپ کو لکھ دی ہے۔ تو گویا اگر یہ 6 کے 6 آپ عربی میں لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، شمس، ارض، سما، دار، حرب اور نفس۔ لیں جی، یہاں پر ہماری پکچر مؤنث کی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی ریسرچ جو ہے کسی بھی لفظ کو مذکر یا مؤنث ڈکلیئر کرنے کے لیے اس حصے میں ہوگی، اور میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ کو لفظ دوں گا اور آپ اسے ڈکلیئر کریں گے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ اس قابل ہوں گے آج کے اس لیکچر کے بعد کہ قرآن مجید میں جو بھی لفظ استعمال ہو رہا ہوگا، اسم پڑھ رہے ہیں نا، وہ مذکر ہے یا مؤنث، انشاءاللہ تعالی وہ آپ بتانے کے قابل ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر تازہ کر لیجئے، لفظ آپ کے سامنے آئے گا، بلکہ میں لفظ کے ساتھ ہی پریکٹس آپ کو کروا دیتا ہوں۔ دیکھیں جی، عربی زبان میں ایک لفظ آپ کے سامنے آیا، کے معنی ماں کے ہوتے ہیں۔ اب اس لفظ کو آپ نے مذکر یا مؤنث پروو کرنا ہے، تو جو واقعی مذکر اور مؤنث حقیقی طور پہ مذکر مؤنث ہے، اس میں تو کسی زبان میں پرابلم نہیں ہے، کسی زبان میں پرابلم نہیں ہے، چاہے عربی ہو، چاہے اردو ہو، چاہے انگریزی ہو، چاہے فارسی ہو، کسی زبان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لفظ کے میننگز پر غور کرتے ہی فوراً ڈکلیئر کر دیں گے کہ جی یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو یہ تو مؤنث ہے، سمپل سی بات ہے، ماں مؤنث ہوتی ہے۔ ماں عربی میں بھی مؤنث ہے، اردو میں بھی مؤنث ہے، انگریزی میں بھی مؤنث ہے، فارسی، پنجابی، ہر زبان میں مؤنث ہی ہوگی۔ جی کلیئر ہو گیا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح اخت، اخت کے معنی ہوتے ہیں بہن۔ اب یہ بھی 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے، آپ فوراً ڈکلیئر کر دیں گے جی یہ مؤنث ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ پرابلم آپ کو آئے گی اس وقت جب آپ کے سامنے لفظ آئے گا کہ کتاب، یہ عربی میں مذکر ہے یا مؤنث۔
اب آپ اپنی ریسرچ کی طرف آئیں گے. کتاب آپ مؤنث کے حقیقی سے غیر حقیقی کی طرف آئیں گے, کیونکہ یہاں تو پروو ہو گیا کہ حقیقی کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. یہاں پر آپ اس کا ٹیسٹ شروع کر دیں گے اور دیکھیں گے جی کتاب کے آخر میں گولتا پائی جا رہی ہے. گولتا نہیں ملی آپ کو, علامتی سے نکل گیا یہ. اس کے بعد آپ آئیں گے سماعی کی طرف, دیکھیں گے کہ کتاب ہوا کا نام ہے, کتاب شراب کا نام ہے, کتاب آگ کا نام ہے, کتاب کسی شہر اور ملک کا نام ہے, کتاب کوئی پارٹ آف باڈی ہے جو پیئر کی صورت میں ہے, کتاب سورج, زمین, آسمان, دار, حرف, نفس میں سے ہے, کتاب کہیں بھی فٹ نہیں ہوا, تو ڈکلیئر یہ ہوا کہ کتاب مذکر ہے عربی زبان میں. اب ساتھ تھوڑا کمپیریزن بھی کر لیجئے گا کہ اردو زبان میں کتاب مذکر ہے کہ مؤنث, تو آپ کو پتہ چل جائے گا جی کتاب کو ہم اردو زبان میں مؤنث استعمال کرتے ہیں, لیکن عربی زبان میں کتاب مذکر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ میں سے کون پہلا لفظ جو ہے اسے ٹرائی کرے گا؟ آپ کے سامنے لفظ ہے کرسی. جی بتائیے کرسی مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے. جی. کیسے؟ آپ نے پروو بھی کرنا ہے جی. کہ مذکر کیسے. پہلی جو نشانی ہم نے دیکھی ہے علامتی, سب سے پہلے ہم نے چیک کیا کہ کرسی حقیقی ہے کہ کوئی حقیقی مؤنث تو ہے ہی نہیں, سیدھی سی بات ہے, کیونکہ کوئی کرسا اس کا آج تک نہیں دیکھا ہم نے. اچھا جی, غیر حقیقی میں ہم اسے چیک کر لیتے ہیں. جی. غیر حقیقی میں سب سے پہلے آپ نے اس کی علامت چیک کی, کرسی کے آخر میں گولتا نہیں ہے, علامتی سے بھی یہ آؤٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ گئے سماعی کی طرف. ہاں جی. سماعی میں آپ نے دیکھا کرسی نہ تو ہوا, نہ شراب, نہ آگ, نہ کسی شہر اور ملک کا نام ہے, نہ انسان, ٹھیک ہے, نہ کوئی پارٹ آف باڈی ہے جو دو کی شکل میں ہے, اور نہ ہی ان 6 الفاظ میں سے ہے. لہٰذا رزلٹ یہ نکلا کہ کرسی مذکر ہے. مذکر ہے. ماشاءاللہ. ساتھ آپ چیک کر لیں کہ کرسی اردو میں کیا ہے؟ مؤنث. ٹھیک ہے, ساتھ چیک بھی کر لیا کریں کہ آپ کی زبان میں کرسی کیا ہے, اور عربی میں آپ نے کرسی کو کیا استعمال کرنا ہے؟ مذکر استعمال کرنا ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ جی, آپ آ جائیں پیچھے. جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ لسان مذکر. لسان مذکر. لسان کے معنی زبان. زبان. ماشاءاللہ. میننگز آنے ضروری ہیں. لسان انہوں نے کہا جی مذکر ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ حقیقی نہیں ہے, کیونکہ علامتی بھی نہیں یہ ہے. پوری جو پکچر ہے مؤنث کی اس میں کہیں بھی فٹ نہیں جی. بیٹھتا. پارٹس آف باڈی میں یہ آ سکتا تھا, لیکن چونکہ اس کا پیئر نہیں ہے لہٰذا یہ وہاں سے بھی نکل گیا. تو میں امید کر رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ جی, آپ کے لیے لفظ ہے مسجد. اچھا, ساتھ آپ نے لسان کے بارے میں یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ لسان اردو میں کیا ہے؟ مذکر کے مؤنث؟ مؤنث. زبان چلتی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن عربی میں زبان چلے گا. جی مسجد مذکر ہے مؤنث؟ مسجد پہلے حقیقی نہیں ہے, حقیقی میں نہیں ہے. جی. غیر حقیقی میں آگے گولتا بھی نہیں ہے, علامت بھی نہیں ہے, ہوا, شراب, آگ, شہر اور ملک کا نام بھی نہیں ہے, جسمانی بھی نہیں ہے, تو یہ بھی نہیں ہے, تو یہ مذکر ہو. اردو میں مسجد مذکر ہے کہ مؤنث؟ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عربی اردو کے خلاف ہے, ٹھیک ہے, کہ اردو میں جتنے بھی مؤنث ہیں وہ سب عربی میں مذکر ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ابھی ایگزامپلز آپ کے سامنے ایسی آ رہی ہیں. نیکسٹ جی, آپ کے سامنے لفظ آ رہا ہے مدرسہ. مؤنث. مدرسہ. مدرسہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اسکول. ٹھیک ہے, اب اسکول آپ نے بتانا ہے عربی میں مذکر ہے کہ مؤنث. آپ نے اسے ٹیسٹ میں ڈالا, حقیقی میں تو آتا نہیں ہے. غیر حقیقی میں آپ نے علامتی گولتا چیک کیا تو علامت مل گئی, لہٰذا آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ مؤنث ہے. تو اسکول اردو میں مذکر ہے, عربی میں گولتا ہونے کی وجہ سے مؤنث ہے. ماشاءاللہ. کلیئر ہو گیا جی. نیکسٹ. ماشاءاللہ. آپ کے لیے لفظ ہے ید. ید کہتے ہیں ہاتھ کو. یہ ہاتھ مذکر ہے. ہاتھ مذکر ہے. ماشاءاللہ. اس لیے کہ کسی جگہ فٹ نہیں بیٹھا. نہیں, مؤنث ہے. مؤنث 2 ہاتھ آ گئے. 2 ہاتھ ہے. ہاں جی. پھر کیا ہوا؟ مؤنث ہے. کہاں پر فٹ بیٹھ رہا ہے؟ جسمانی اعضاء. جسمانی اعضاء جو پیئر کی صورت میں ہے,
کیونکہ ہاتھ دو ہیں آپ کے، لہٰذا ہاتھ جو ایک ہاتھ ہے وہ بھی مؤنث ہی استعمال ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ اردو میں ہاتھ کیا ہے؟ مذکر. مذکر. ہاتھ پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہاتھ عربی زبان میں مؤنث ڈکلیئر ہو گیا. جی ماشاءاللہ. نیکسٹ. جی شاہد صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ انف مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اس کے سر میننگز کیا ہیں؟ ماشاءاللہ یہ صحیح بات ہے. انہوں نے ٹرائی نہیں کی، کیونکہ ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ٹرائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، سارا اینڈ پہ رزلٹ نکال کے کہتے ہیں نہیں جی اوکے جی. نہیں، میننگز نہیں پتا تو آپ ٹرائی بھی نہیں کر سکتے. پہلے میننگز جاننا ضروری ہے. انف کے معنی ہوتے ہیں ناک، نوز. مذکر سر. جی مذکر ہے مؤنث؟ مذکر. مذکر ہے جی اس لیے کہ کہیں فٹ نہیں ہو رہا. جی سنگل ہے. پارٹس آف باڈی میں آ سکتا تھا لیکن ناک ایک ہی ہوتی ہے. جی تو اردو میں ناک مذکر ہے کہ مؤنث؟ مؤنث. ناک ہمیشہ بہتی ہے، ٹھیک ہے؟ میری بھی بہتی ہے اور میری بیگم کی بھی بہتی ہے، لیکن عربی میں ناک مذکر ہے. جی نیکسٹ. آپ مجھے بتائیے کہ عربی زبان میں حرفہ مذکر ہے یا مؤنث؟ سر یہ مؤنث ہے. مؤنث ہے. اس کے میننگز آپ کو آتے ہیں؟ نہیں، لیکن اس کی گول تا نظر آ گئی ہے. میننگ کی ضرورت نہیں رہی. اچھا یہ میں نے جان کے لکھا ہے. ابھی میں یہ جو بات انہوں نے کی نا گولتا نظر آ گئی ہے، اب انہی سے میں دوسرا سوال کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے، آپ سے ہی سوال ہے، مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ مذکر ہے. کیوں؟ گولتا نہیں نظر آئی اب آپ کو؟ یہ حقیقی مذکر. نہیں گولتا نظر نہیں آئی. گولتا ہے اس میں، لیکن یہ گولتا ہے نا. ہاں. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نا، اسے آپ نے مذکر کیوں کہا؟ یہ حقیقی مذکر ہے. اچھا، نام تو استعمال کیا ہوتا پتا ہے. حرفہ بھی کسی کا نام ہوتا؟ ہو حرفہ سکتا کسی ہے. کا نام نہیں ہو سکتا؟ سنا نہیں ہے، ہو سکتا ہے. سنا ویسے. نہیں. ہاں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میننگز جاننے ضروری ہیں. میننگز جانیے، علامت دیکھتے ہی فیصلہ نہ کر لیں. علامت نظر بھی آئے تب بھی میننگ ضرور جانیے کہ میننگز کیا ہیں. اگر میننگز ہو کہ جی نام ہے، کسی مذکر کا نام ہے، تو پھر آپ کہیں کہ ہاں ہے مذکر لیکن علامت مؤنث کی پائی جا رہی ہے اس میں، اس کے باوجود مذکر ہے. ہاں اگر اسامہ کوئی لڑکی اپنا نام رکھ لے، جو کہ ہوتے ہیں، حیران نہ ہو، ناموں میں چلتا ہے. اگر کوئی لڑکی اپنا اسامہ نام رکھ لے، کیونکہ میں تو اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نا، تو مجھے بتاتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ جی ہماری کزن ہے اس کا نام اسامہ ہے، تو بالکل صحیح رکھا ہے انہوں نے. ہاں کیونکہ ٹرینڈ یہ ہے کہ اسامہ زیادہ مذکر کا نام ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاں بہت سارے نام ایسے ہیں، شمیم، مسرت، ماشاءاللہ، نسیم، جی رفیق، مصباح، نوید، مبین، حرم، ممتاز. ماشاءاللہ خود نکال لیا آپ نے، دیکھ لیں. اب وہ مذکر کے بھی ہوتے ہیں، مؤنث کے بھی ہوتے ہیں. صحیح. اور یہاں پر مجھے ہمیشہ وہ بات یاد آ جاتی ہے، بڑی مزیدار بات ہے کہ ایک جگہ ہم رہا کرتے تھے، تو ہماری جو نیبر فیملی تھی اس میں جو ہیڈ تھے صاحب، ان کا نام تھا شمیم. کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں تھی. پریشانی والی بات یہ تھی کہ ان کی جو مسز تھیں ان کا نام شہزاد تھا. تو ہم انہیں بھائی جان شمیم اور باجی شہزاد کہتے تھے. تو ناموں میں جو رکھ لے اس کا ہو گیا. ٹھیک. تو ایکچولی یہ اسامہ، طلحہ، حمزہ، یہ گولتا والے نام، ان میں مؤنث کی علامت تو پائی جاتی ہے، لیکن چونکہ مذکر ٹرینڈ ہے رکھنے کا، اس لیے ہم انہیں مذکر ہی ڈکلیئر کریں گے. آئیں جی واپس حرفہ کی طرف. جی حرفہ، اس کا میننگ بتائیں. ہاں حرفہ کے معنی ہوتے ہیں کمرہ. کمرہ. جی اب بتائیں. یہ اب مؤنث ہی ہے. مؤنث ہی ہے نا؟ ہاں جی، اس میں علامت ہے نا مؤنث. اب آپ کہیں گے اس کے معنی کمرہ ہیں، جی، لیکن چونکہ اس میں مؤنث کی علامت پائی جا رہی ہے، لہٰذا یہ
مونس ہے, علامتی مونس ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ عرفہ کہتے ہیں جی جی تو وہ مونس ہوگا, اگر ہم اسے دار کہتے ہیں تو وہ مذکر ہوگا, چاہے ایک ہی ہو. دار بھی مونس ہوگا. دار بھی مونس ہے, جی ٹھیک ہے. زیادہ نہ سوچیں, ٹھیک ہوگا. صحیح بات ہے. جتنا سوچیں گے پریشان ہوں گے, جتنا آپ کو سوچوایا جا رہا ہے بس اتنا ہی سوچیں, ٹھیک. اس سے زیادہ سوچیں گے پریشان ہوں گے. آپ مجھے بتائیے جی, بیت مذکر ہے مونس ہے؟ بیت مذکر ہے, ٹھیک ہے, اوکے اور یہ 6 اسپیشل ہیں جی, یہ بھی نہیں آ رہے. نہیں آ رہے, بالکل صحیح ہے. تو بیت کے معنی گھر کے ہیں اور دار کے معنی بھی گھر کے ہیں, گھر کے, ٹھیک ہے. لیکن بیت دار نہیں ہے اور دار بیت نہیں. اور دار بیت نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. لیکن بس ایک چھوٹی سی بات کر کے اس ٹاپک کو میں ختم کر رہا ہوں, اور آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ میں آپ کے سامنے جو میں نے شروع میں آیات پڑھی ہیں سورہ یونس کی, ان میں استعمال ہونے والے الفاظ اگر آپ کے سامنے لکھوں گا جو اسماء تھے تو ان کے مذکر اور مؤنث ہونے کا بھی آپ بتا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے وہ میں یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عربی زبان میں گول تا مؤنث کی اتنی بڑی علامت ہے کہ عام طور پہ کسی مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے بھی اسی گول تا کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کی میں 1-2 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھوں. مثلا استاذ, اردو میں استاد ہوتا ہے نا, عربی میں استاذ ہوتا ہے, ٹیچر. اب ٹیچر ڈیفینیٹلی استاد مذکر ہے. آپ استانی چاہتے ہیں تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ آسان سا فارمولہ ہے اس کا, یہ دیکھیں, جو آخری حرف ہے نا مذکر کا, آخری حرف, اس پہ زبر لگائیں اور گول تا کا اضافہ کر دیں تو یہ بن گیا جی استاذہ. اسی طرح معلم, معلمہ, معلم معلمہ, مسلم مسلمہ, مؤمن مؤمنہ, عابد عابدہ, خالد خالدہ, شاہد شاہدہ, حافظ حافظہ, طالب طالبہ. مذکر سے مؤنث بن رہے ہیں نا, وہی گول تا لگا کے بن رہے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ تو عام طور پہ مذکر سے مؤنث بنانے کا فارمولہ کیا ہے کہ مذکر اسم کے آخری حرف پہ زبر لگائیں اور اینڈ پہ گول تا لگاتے ہیں. اب میں وہ الفاظ کچھ آپ کے سامنے رکھ دوں جو میں نے سورہ یونس کے آپ کے سامنے پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ, موعظہ اس کے معنی ہے نصیحت. بتائیے مذکر ہے کہ مؤنث؟ مؤنث, ماشاءاللہ. موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. شفا, جی شفا مؤنث میں کہیں فٹ ہو رہی ہے؟ مذکر. اردو میں شفا مؤنث ہے. رحمہ, جیسے اردو میں ہم رحمت کہتے ہیں, معنی رحمت کے ہیں تو مؤنث ہے. تو اب دیکھیں آپ کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اسی طرح آپ مزید غور کریں گے قرآن مجید کے الفاظ پہ تو یہ پکچر آپ کی اگر پکی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ہاں اگر آپ اپنی سائنس لڑائیں گے نا, ذرا اونچا سوچیں گے, ٹھیک, ابھی آپ ذرا اسی لیول پہ رہیں, اگر تو کچھ سیکھنا ہے سیکھیں گے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ, اور اگر زیادہ سوچیں گے تو پھر کنفیوژن کا شکار ہوں گے. تو پہلا پہلو ہمارا الحمدللہ اسم کے حوالے سے کور ہو گیا ہے, اور آپ اس قابل ہو چکے ہیں الحمدللہ کہ آپ عربی زبان کے کسی بھی لفظ کے مذکر یا مؤنث ہونے کا پتہ چلا سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم عدد اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب